السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا سوال میں کیا ہوں شیخ محترم سے، میں علماء سے لے کر آیا ہوں جواب، اہل علم سے میں نے پوچھا ہے اس تعلق سے، تو آپ ضرور یہ جواب کو پورا سنیں۔ تقریباً 16-17 منٹ کا جواب ہے اور 1 منٹ کا سوال ہے اس کے اندر۔ تو سوال یہ ہے اس کے اندر کہ آج مسلمان معاشرے کے اندر لڑکیوں کی شادیوں کے لیے مسجدوں میں چندہ، اور غریب بچی کی شادی ہے، کچھ مدد کیجئے کچھ مدد کیجئے، یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو اس تعلق سے شیخ محترم سے میں نے اہل علم سے، ٹھیک ہے، اہل علم سے میں نے پوچھا، علماء سے پوچھا، اور وہ لوگوں نے مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بتائی، تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سنیں۔ یہ نکاح بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، نکاح آسان ہے، نکاح مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہے آج معاشرے کے اندر بھیک مانگ لیتے پھر رہے، کوئی گھراں بیچ لے رہے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، بہت زیادہ پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا امت مسلمہ کو۔ تو نکاح کے اندر جو یہ ہو رہے یہ خرافات ہے، مثلاً ہیلپ کیجئے، کوئی جوڑے کی رقم کے لیے، کوئی جہیز کے لیے، کوئی کپڑوں کے لیے، واٹ ایور جو چیزیں ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ درست نہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ آپ پورا جواب ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کے اندر سدھار آ سکے، اور سدھار لے کر آنا آپ کے اندر ہے۔ علماء کا کام ہے کہنا، بات بتانا، دین کے وارث علماء، ان کا کام ہے آپ تک بات بتانا، پہنچانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ اگر عمل کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ یہاں پر بھی کامیاب کرے گا اور کل قیامت میں بھی کامیاب کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور سوال سنیں، اس کے بعد جواب ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل لڑکیوں کے شادیاں ہوتے ہیں تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مانگتے ہیں، اور ان کو تعاون بھی کیا جاتا ہے، جبکہ نکاح کو آسان کرو بھلے، تو لوگ جو ہے اس طرح سے مانگتے، رشتہ داروں کا نہیں پوچھتے، اور رشتہ دار بھی بچی کی شادی ہے وغیرہ ہے بول کر دیتے کرتے۔ تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے شیخ محترم؟ شادیوں میں ایک تو خرچہ دبا کے کر رہے فل، اور پھر ایک طرف نکاح کو آسان کرنے کی علماء بات کرتے، پھر اس طرح سے یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے اس کے اندر تعاون کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کوئی جو یہ فرنیچر وغیرہ دلاتے ہیں، کوئی کچھ دلاتے ہیں، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح سے کرنا درست ہے یا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے؟ نکاح کو کس طرح سے آسانی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرمائے، جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضیاء بھائی، آپ کا جو ساتھی نے سوال کیا ہے، آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ شادی بیاہ میں لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، اور پیسے مانگ کر جہیز، جوڑے اور دھوم دھام کی شادی۔ ایک شادی میں گیا تو دیکھا کہ رات بھر ڈی جے، باجے، گاجے اور سب میوزک لگائی ہے رات بھر۔ تو پتہ چلا کہ وہ شادی جس میں فلاں صاحب نے 13,000 روپے دیے، سامان دیا ہے، اور شادی خانہ محل فری میں دیا ہے، تو فری کی شادی کروا رہے ہیں، تو اس میں ناچ گانے باجے تاجے سب لگے ہیں۔ اور ایک بیوہ خاتون جس کو اپنی لڑکی کی شادی کرانا تھا، تو انہوں نے یہاں سے وہاں تک پیسے، لڑکی کا نکاح میں کھانا کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کہ اگر کوئی مجبوری ہے کھلانے کی تو کھلائے، اور پھر لڑکے والے کچھ لینے کی ڈیمانڈ تو نہیں بتا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ تو بیوہ خاتون اس کے لیے یہاں سے وہاں تک پیسے اکٹھا کیے ہیں، تو لڑکے والوں نے کہا کہ دیکھو ہماری حیثیت اچھی ہے تو ہم آپ سے کچھ نہیں لے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھانا ہمارا لوگوں کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو کھانا بتایا انہوں نے 2 لاکھ کا، تو کھانا کا خرچ 2 لاکھ کا، اور پھر بیٹی کی شادی، تو بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ، اور سارا پیسہ چندے کا۔ ایسی شادیاں بہت ہو رہی ہیں آج کل۔ یہ دونوں طرف سے برائی جو ہے، ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے فساد ہے معاشرے میں دین کے نام سے۔ اب وہ دینے والا جس نیت سے دیتا ہے، مانگنے پر یا بغیر مانگے مدد کرتا ہے لڑکی والوں کی، یا بیوہ یتیم بچی ہے، بیوہ خاتون ہے،
جی غریب لوگ ہیں، اس طرح سے چندہ مانگتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، اور شادیوں میں بڑے دھوم دھڑاکے سے اور بڑے ہی، کیونکہ خوشیوں کا موقع ہے، ایسا تو نہیں کہ بھئی شادی کا معنی ہی خوشی ہے، اور اس خوشی میں غم کے اظہار کے ساتھ میں تو شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ حرام ہے، یہ بہت فساد ہے، دین بس نام ہے۔ آج کل مانگنے والوں کا اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے کہ معاشرے میں بس مانگنے والے ہی زیادہ ہیں، ہر جگہ یہی فساد ہے۔ اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو، اللہ تعالی ہمارے لیے بے نیازی اور قناعت پسندی، اور اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو دور فرمائے۔ تو لڑکے والوں کو چاہیے جو شادی لے کے جا رہا ہے لڑکی سے، جس لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، لڑکے والوں کو، لڑکے کے والدین کو، لڑکے کو غیرت اسلام یا اسلام کی تعلیمات یا اس کی مردانگی میں اللہ تعالیٰ اسے عقل دے دے، کیونکہ وہ مرد نہیں ہے جو بھیک مانگ کے شادی کرتا ہے۔ اور پھر ایسے بہت سارے حرام خور ہیں، ذلیل ہیں، بہت کمینے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، اور پھر گاڑی چاہیے، الماری چاہیے، پھر وہ فریج چاہیے، ڈبل ڈور کی فریج چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، مانگ مانگ کے حرام خور اپنے گھروں کو بھرتے ہیں، اور اس کے لڑکی کے ماں باپ غریب ہونے کے باوجود کوئی گھر بیچ کے شادی کرتا ہے، کوئی زیورات بیچ کر، کوئی بالکل آپ کے پاس جو کچھ بھی پونجی ہے سب کچھ بیچ کر بیٹی کی شادی میں دیتا ہے، اس امید میں کہ میری بیٹی اچھی رہے گی، میرے بیٹی کے لیے اچھا گھر سسرال ملے گا۔ لیکن یہ مانگنے والے کتے اور کمینے اور ذلیل اور بے حیا بے شرم لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیا کیا جائے۔ بہت مانگتے ہیں بھائی، بہت مانگتے ہیں، مانگنے والوں کی تو شرم ہی نہیں ہے، اور کھانے مانگا، توشے مانگے، اور اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ڈیلیوری ماں باپ کے گھر بھیج کے کروائے۔ اگر بھیج کے کرواتا ہے تو سروس ان کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سارا خرچ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں، کہ اگر کوئی عورت طلاق دینے کے بعد اس کے پیٹ میں حمل ہے تو وہ حمل کس کا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کے مرد کا ہے، تو مرد کو حکم دیا کہ طلاق دینے کے بعد بھی عورت کے حمل سے لے کر، اس کے ڈیلیوری سے لے کر، اس کے بچے کے دودھ پینے سے لے کر سارا خرچہ برداشت کرے عورت کا، اگرچہ کہ طلاق دے دیا ہے۔ تو اسلام میں اتنی سختی ہے، لیکن یہ جو موجودہ دور میں جو بھیک مانگے نامرد اور حرام خور اور ذلیلوں کی بات کیا جائے؟ بولے کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو بولے سب لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، بھی ہمارے بھائی نے شادی ایسے ہی کی ہے تو ہم کیوں محروم رہیں، یا کہ دیکھو فلاں نے کیسے، ہمارے خاندان میں بھی لوگ کیا کہیں گے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی کچھ نہیں لائیں گے تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے یہ شادیوں میں جو کچھ بھی اللہ کی نافرمانی اور شریعت کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کے دین سے منہ موڑ کر اپنی منمانی زندگی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ فقر و فاقہ اور مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ اور وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کو جگری دوست بن جاتا ہے، ہمیشہ نافرمانی۔ انما یأمر بالفحشاء والمنکر، اللہ نے کہا کہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور ناپسندیدہ، ناجائز اور خلاف شریعت کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، شریعت کے خلاف، آخرت کے خلاف، دین کے خلاف اور مسلمانوں کے اصول کے خلاف
لوگوں کو اکساتا ہے، کرواتا ہے، بھڑکاتا ہے، تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں عام ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ جو لوگ چندہ مانگ کے شادی کرتے ہیں، شاید ان کی مجبوری ہو، اور چندہ مانگنے والوں کا تو ایک راستہ کھل گیا ہے کہ چندہ مانگے اور پیسے جمع کر لے، پھر اس کے بعد اپنی من مانی زندگی بنا لے اور عیاشی کرے، اور پھگٹ کا پیسہ جو ملتا ہے تو اس میں پھگٹ کے طریقے سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ولا تبذر تبذیرا، آپ فضول خرچی نہ کرو، اور ولا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ ایسے بہت سارے شریعت کے احکام ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا دیکھی کہ فلاں نے کیا تو ہم بھی کرنا ہے، فلاں بھئی اصول ہے، معاشرے کا اصول ہے، ہمارے ریتی رواج ہیں، اور ہمارا دستور ہے، اور ہم خاندان کا یہ اصول ہے، یہ کہہ کر بہت سارے حرام کاموں کو لوگ کرتے ہیں۔ ایک بھائی دو بھائی نے شادی غلط کی ہے تو تیسرا بھائی بھی غلط کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ بڑا بھائی نے گناہ کیا تو وہ چھوٹے بھائی کو نہیں بولے گا کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے تم یہ نہ کرو، بلکہ وہ ایسا بے حیا ہے دیوس کہ اس نے بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی کر کے زبردستی کا وصول کیا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی وصول کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، اور وہ بھی منمانی کر کے جب بڑا بھائی یہ لیا ہے تو یہ بھی لے گا۔ اور اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ صحابہ کرام اور کہیں بھی پوری زندگی میں صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے کوئی جو لوگوں سے چندہ کر کے شادی کیا ہو، یا یہ کہ شادی میں لڑکے نے کچھ لیا ہو یا لڑکے کو کچھ دیا گیا ہو۔ صرف یہ ہے کہ شادی کر کے لڑکی کو دے دیا اور لڑکا لے کے چلا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، سید التابعین، بہت بڑے محدث اور علامہ اور تابعین، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ ان کی بیٹی بہت بڑی عالمہ تھی اور بڑی علم رکھنے والی تھی، تو خوبصورتی اور علم کے زیور سے وہ آراستہ تھیں، تو ان کی بیٹی کی شادی کے لیے مامون نے اپنے بیٹے کے لیے پیشکش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ایک آدمی جو ان کا شاگرد تھا، جس کی بیوی مر چکی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ میاں درس میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس بیوی مر گئی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں شیخ دیر ہو رہی ہے، نہیں آ پا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بھائی تمہارے یہاں جب بیوی نہیں ہے تو پھر تم بغیر بیوی کے کیسے تم گھر گزارتے ہو؟ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی، اور کرانے کے بعد میں خود اپنی بیٹی کو لے کر جاتے ہیں اور بیٹی کو اس کے دروازے پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ نہ کپڑے ہے، نہ سامان ہے، نہ کوئی دھوم دھڑاکا ہے، نہ باجے تاشے ہے، نہ ناچ گانے ہیں، نہ چیزیں بجتے ہیں۔ تو یہ شادیاں ہوتی ہیں اسلام کی برکتوں والی، اور ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شادی کرائی تو کوئی جہیز وہیز نہیں دیا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ تو ایسے ہی یہ سب پورا جو ہمارے ہاں معاشرہ ہے، اس میں شادی بیاہ کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ پورا ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ طرز زندگی اور ہندوانہ سوسائٹی کے 85% ہماری شادی ہے۔ ہماری شادی میں صرف ایک ہی چیز ہے، نکاح پڑھنا، اور نکاح پڑھنے میں بھی بہت سارے بدعتی اور لالچی جو پیسے لے کر پہلے تو لوگ چاول، کھوپرا، پان یہ سب اپنی تھیلی میں گھسڑ کے لے جاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ دعوت کی بھی وہ ان کے پیسے وصول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کلمہ پڑھاتے ہیں تو بدعت کراتے ہیں، شرک کرواتے ہیں،
اور نہ جانے کیا کیا ذلیل حرکتیں کرواتے ہیں. نہ نکاح صحیح ہے، نہ نکاح کے اندر جو ہونے والے رسم و رواج صحیح ہیں. اور ایک آدمی جس کے بیٹی کا نکاح تھا، بیٹی نوکری کر رہی ہے، اور لڑکے کی شادی میں انہوں نے صحرا پہنا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی بدعتی قسم کا لڑکا تھا. اور جب ہم شادی میں گئے تو ہم نے لڑکے سے کہا، لڑکے والوں سے کہا کہ بھئی یہ صحرا منہ کو نیچے سے اوپر تک پھولوں کے ہار میں ڈھانپا ہوا ہے، نہ چہرہ نظر آتا ہے، نہ مرد نظر آتا ہے. وہ تو پھولوں میں کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے. تو مرد کو تو چہرہ تو کم از کم نظر آنا چاہیے، عورت کا چہرہ چلو نہیں دیکھ سکتے. تو لڑکے نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھولیں گے چہرہ. لڑکے کے باپ نے انکار کر دیا، بھائی نے انکار کر دیا. تو وہاں سے ہم جب جانے لگے واپس، تو لڑکی کا باپ آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے عاجزی کرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، میرے گھر کی عزت کا سوال ہے، آپ نہ جائیے پلیز. تو اس طرح سے ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں شادیاں اس طرح سے کرنے کے لیے مجبور ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. کہا کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو جو بدعت اور شرک میں ملوث ہیں، اور کافرہ عورتوں سے شادی مت کرو کیونکہ ہر مشرک کافر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ایک لونڈی جو مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس مقابل میں جو پیسے والی مشرک یا زانیہ عورت ہے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نور میں جہاں زنا کا حکم اللہ نے بیان کیا کہ الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانی عورت سے صرف مشرک یا زانی بدکار ہی شادی کر سکتا ہے. آج ہمارے معاشرہ اتنا گندا اور اتنا پرفتن ہو چکا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اصلاح کریں. اصلاح کون کرے؟ یہ مولوی صاحب آئیں گے، نکاح پڑھائیں گے، دعوت کھائیں گے، ٹکھاریں گے اور ہاتھ جھاڑتے پوچھتے ممکن ہے ہدیہ بھی لے کر جائیں گے. ایسے ہمارے مولوی ہیں، نہ نکاح کے اصول بتاتے ہیں، نہ قرآن و سنت کی وہاں پر کوئی بات ہوتی ہے. اور اگر کوئی آ کر بات کرنے کے لیے کہتا بھی ہے تو مولانا سے عاجزی سے کہیں گے کہ آپ کچھ نہ کہیے، آپ منہ کھولیں گے تو فساد ہو جائے گا، ہماری بیٹی کا سوال ہے، ہمارے لیے یہ ہے. اللہ کے واسطے آپ بعد میں کسی اور موقع پر آپ تقریر کریں، تقریر نہ کریں. تو دین کی بات کرنے والا جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کو منع کر دیتے ہیں، شادی میں سے نکال دیتے ہیں. اور جو آدمی الٹے سیدھے سچے قصے سنائے گا، ایک مفتی صاحب ہیں دیوبند کے، مفتی صاحب ہیں دیوبند میں پڑھ کے آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں پہلا نکاح ہوا تھا آدم کا حوا کا، اللہ نے پڑھایا تھا، اور آخری نکاح پڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کس کا؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت مریم کا. یہ کہاں سے لے کر آیا بھائی؟ یہ قصہ کون بتایا آپ کو؟ کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا، اللہ تعالیٰ آخری نکاح پڑھائیں گے؟ اور ایسے ہی الٹی سیدھی دعائیں کرنا اور یہ سب ایسے حرام کاریاں لوگوں نے نکاح شادی بیاہ میں، اور بالکل اسی طرح سے حرام کاریاں موجود ہیں کس میں؟ اور موت کے بعد، دفنانے کے بعد. اللہ ہدایت دے. بہت معاشرہ ہمارا فساد سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہدایت دے. قرآن و سنت کی تعلیم کو اجاگر کرنے، لوگوں کو بیدار کرنے اور ذلت و رسوائی والی زندگی سے، معاشرے سے لوگوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.